کافی عرصے بعد دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سارے احباب خیر و عافیت سے اور ایمان و عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کے سیشن اور آنے والے چند مزید سیشنز میں ہم بحور کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے کے سیشنز میں جیسا کہ آپ نے پڑھا اور دیکھا، ہم نے افاعیل یا ارکان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی کہ ارکان یا افاعیل کیسے ہوتے ہیں، کس طرح وہ ترتیب پاتے ہیں، اور اس سیشن میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان ارکان یا افاعیل کے اشتراک یا ان کے ملاپ یا ان کے تکرار سے مختلف قسم کی بحریں کیسے اور کس طرح وجود میں آتی ہیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بحر کسے کہتے ہیں۔ تو اس کی تعریف یہ ہے کہ مختلف افاعیل یا ارکان ان کے تکرار سے بنائے گئے وہ معیار اور پیمانے کہ جو کسی بھی کلام کی موزونیت اور غیر موزونیت کو واضح کریں، بحر کہلاتے ہیں۔ اب کلام میں موزونیت کیا ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے سیشن نمبر 2 میں پڑھا ہے، اور یہاں پہ امید ہے کہ دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس دوست کو بھی اس بارے میں کسی قسم کی بھی معلومات درکار ہوں یا اس کے بارے میں مزید دیکھنا یا پڑھنا چاہیں، وہ پروگرام شیئر کیسے کہیں کہ سیشن نمبر 2 سے اس سے استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اجزائے ثلاثہ یعنی سبب، وتد اور فاصلہ، ان کے ملاپ یا اشتراک سے افاعیل یا ارکان وجود میں آتے ہیں، اور ان افاعیل کے تکرار سے بحور یا بحریں بنائی جاتی ہیں کہ جن کی وجہ سے جن کی مدد سے کسی بھی کلام کے موزونیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے، اور ان بحور اس مقررہ اس مخصوص بحر کے اندر استعمال ہونے والے افاعیل یا اراکین کا استعمال کرتے ہوئے اس کلام یا شاعر کی اس مقررہ مخصوص بحر میں اس کی ترتیب کی جاتی ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ العزیز آنے والے سیشنز میں تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو عزیز دوستو، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا کہ افاعیل کی تکرار سے بحریں بنائی گئی ہیں۔ اب ان افاعیل کے لحاظ سے بنیادی طور پہ بحور یا بحر کی کتنی اقسام ہیں، یعنی جب افاعیل آپس میں جب مل کے تکرار کرتے ہیں، جب ان کا تکرار ہوتا ہے تو جو بحریں وجود میں آتی ہیں ابتدائی طور پر ان کو کتنے اقسام میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے۔ تو افاعیل کی ترتیب کے لحاظ سے بحور کی یا بحروں کی 2 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، مفرد بحر، وہ بحریں جو ایک ہی رکن یا فعل کی بار بار تکرار سے بنتی ہیں، ان کو مفرد بحریں کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں جس بحر میں صرف ایک ہی رکن بار بار استعمال کیا گیا ہو، اس بحر کو مفرد بحر کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، مرکب بحر، مرکب بحر اس بحر کو کہتے ہیں کہ جس بحر میں 2 مختلف افاعیل یا ارکان استعمال کیے گئے ہوں، یعنی وہ بحر جو 2 مختلف ارکان یا افاعیل سے مل کر بنی ہو،
وہ مرکب بحر کہلاتی ہے۔ تقریباً 7 مفرد بحریں پائی جاتی ہیں اور 12 مرکب بحور پائی جاتی ہیں۔ اس سیشن میں اور آنے والے سیشنز میں انشاءاللہ العزیز ہم فرداً ہر بحر کو ڈسکس کریں گے، اس کے بارے میں بات کریں گے اور اس کو جاننے اور اس کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلے ہم بات کرتے ہیں مفرد بحور کے بارے میں کہ جن میں ایک ہی رکن یا فعل کا بار بار استعمال کیا گیا ہے۔ دوستو، اگر آپ سیشن نمبر 3 کو دیکھیں تو جہاں پہ ہم نے افاعیل کا سلسلہ جہاں سے شروع کیا تھا، تو سب سے پہلا جو ہم نے رکن یا فعل جو پڑھا تھا وہ تھا فاعل، جو کہ سبب خفیف اور وطد مجموع سے مل کر بنا تھا۔ جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ مفرد بحر وہ بحر ہے کہ جس میں ایک ہی رکن کی بار بار تکرار کی جاتی ہے، تو وہ بحر جس میں رکن فاعل کی بار بار تکرار کی جاتی ہے اس بحر کو بحر متدارک کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پہ فعل یا رکن فاعل کی بار بار تکرار کی جاتی ہے، اس کو بار بار بولا جاتا ہے۔ اس سے جو لے بنتی ہے، اس سے جو آہنگ بنتا ہے، اس سے جو بحر سامنے آ جاتی ہے، اس بحر کو بحر متدارک کا نام دیا گیا ہے۔ اس بحر اور تقریباً سارے بحروں کا استعمال 3 صورتوں میں کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مربع، نمبر 2 مسدس اور نمبر 3 مسمن۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، مربع میں رکن کی تکرار 4 مرتبہ کی جاتی ہے، اسی طرح مسدس میں 6 اور مسمن میں 8 مرتبہ کسی بھی متعلقہ رکن یا ارکان کا تکرار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہاں پہ بحر متدارک کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 بحر متدارک مربع، یعنی جس میں 2 یعنی مصرع اول اور مصرع ثانی میں 2 مرتبہ ان کا تکرار کیا جاتا ہے۔ اس طرح 4 مرتبہ اسے بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، بحر متدارک مربع، فاعل 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 فاعل، یعنی 2 مرتبہ مصرع اول میں اور 2 ہی مرتبہ مصرع ثانی میں اس کا تکرار کیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس کی دوسری صورت مسدس کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، جس میں اس کا 6 مرتبہ تکرار کیا جاتا ہے۔ جس طرح بحر متدارک مسدس، فاعل 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 فاعل، 6 مرتبہ اس کا تکرار کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح بحر متدارک مسمن میں رکن فاعل کا تکرار 8 مرتبہ کیا جاتا ہے، یعنی فاعل 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 فاعل۔ یہاں پہ اس ترتیب کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آنے والے سیشنز میں بھی بحور اور ان کے اندر استعمال کیے جانے والے افعیل کی گردان یا تکرار کو سمجھنے میں ہمیں آسانی انشاءاللہ العزیز ہو جائے گی۔ دوستو، دوسرا رکن یا فعل جس کے بارے میں ہم نے تیسرے سیشن میں پڑھا تھا وہ تھا فعول۔
فعول یعنی جو کہ ایک وطد مجموع اور سبب خفیف سے مل کے بنا تھا۔ اب اس رکن یا فعل جسے ہم فعول کہتے ہیں، اس کی تکرار سے جو بحر بنتی ہے اسے بحر متقارب کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھا جسے بحر متدارک کہا جاتا تھا، اور یہ فعول ہے جس کی تکرار سے جو بحر بنتی ہے وہ بحر متقارب کہلاتی ہے۔ بحر متدارک کی طرح بحر متقارب کی بھی 3 ہی صورتیں ہیں۔ نمبر 1 بحر متقارب مربع یعنی فعول 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 فعول۔ نمبر 2 بحر متقارب مسدس فعول 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 فعول۔ نمبر 3 بحر متقارب مسمن یعنی فعول 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 فعول۔ یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس بحر یا اس جیسی کسی اور بحر میں اراکین یا افاعیل کی ترتیب، ان کی تعداد شاعر اپنے کلام یا اپنے مزاج کے مطابق بڑھاتے یا کم کرتے رہتے ہیں۔ یہ 10 یعنی معشر بھی ہو جاتا ہے، اس کی 10 مرتبہ تکرار بھی ہوتی ہے، اس سے زیادہ بھی شاعروں نے استعمال کیا ہے، لیکن عمومی طور پر جو استعمال ہوتا ہے وہ مسدس یعنی 6 بار اس کی تکرار کی جاتی ہے، یا مسمن کے طور پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ باقی اس کے بعد پھر مربع شکل میں استعمال ہوتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ شعراء نے اپنے مزاج یا اپنے کلام کے مطابق ان کا استعمال کیا ہے، لیکن چونکہ زیادہ تر یہ ان 3 صورتوں میں استعمال یہ بحریں ہوتی ہیں، اس لیے ہم زیادہ تر ہماری گفتگو کا جو فوکس ہوگا وہ انہی 3 صورتوں پہ ہوگا۔ اب ایک اور رکن یا فعل جس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سیشنز میں پڑھا تھا وہ تھا مفاعیل، جو کہ وطد مجموع جمع سبب خفیف اور ایک اور سبب خفیف سے مل کے بنا ہے، جسے مفاعیل کہا جاتا ہے۔ اور اس رکن یعنی مفاعیل کی تکرار سے جو بحر بنتی ہے اسے بحر ہزج کہتے ہیں۔ اردو اور فارسی شاعری کی یہ مشہور ترین بحروں میں سے ایک ہے کہ جس پہ بڑے بڑے قادر الکلام شعراء نے بہت ہی زیادہ طبع آزمائی کی ہے۔ اس کی بھی 3 عام استعمال ہونے والی صورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 مربع، جس میں 2 مرتبہ یعنی 4 مرتبہ کل اس کی تکرار ہوئی ہے، اس لیے اس کو بحر ہزج مربع کہا جاتا ہے۔ اس کی دوسری صورت بحر ہزج مسدس کی ہے، جبکہ اس کی تیسری صورت بحر ہزج مسمن کی ہے کہ جس میں 8 مرتبہ اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ مربع میں دیکھ لیں مفاعیل 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 مفاعیل، مسدس میں دیکھ لیں مفاعیل 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 مفاعیل۔ اس طرح بحر ہزج مسمن یعنی 8 رکن والی صورت میں مفاعیل 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 8 بار یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ تھا بحور کے بارے میں ہمارا آج کا سیشن، کہ جس میں ہم نے 3 مفرد بحور کے بارے میں ہم نے پڑھا اور جاننے اور سمجھنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ العزیز اگلے سیشن میں ہم مفرد بحور کے حصہ دوئم یعنی دوسرے حصے کی جانب بڑھیں گے، اور اس میں 4 مزید مفرد بحور کے بارے میں پڑھیں گے کہ جو ایک ہی رکن یا فعل کی بار بار تکرار سے وجود میں آئی ہیں،
اس وقت تک ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنوں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔